بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والا بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کی توفیق عنایت بخشی اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی کچھ آیت کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر سننے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین مجلس، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب فرمایا، اے انسان، خصوصاً مخاطب اے کفار مکہ اور اس قسم کے دیگر کفار، اگر تم پچھلی امتوں سے سبق حاصل نہیں کرو گے کہ جو پچھلی قومیں جنہوں نے رسول کا انکار کیا، رسول کی تکذیب کی، رسول کو ایذائیں پہنچائی، رسول کی تعلیمات کا انکار کیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو ہم نے ان کو سخت قسم کے عذاب میں مبتلا کیا، گرفت میں پکڑا لیا، جبکہ اے انسان وہ ہلاک شدہ لوگ تم سے طاقت میں، جسم جثے میں، ہر اعتبار سے وہ تم سے مضبوط تھے، جب انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کو سخت ہولناک قسم کے عذاب میں مبتلا کیا۔ تو اے انسان، تمہیں چاہیے کہ ان واقعات سے، ان پچھلے لوگوں کی ہلاکت کی وجہ سے، ہلاکت کے واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو راہ راستہ پر لاؤ، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق لاؤ۔ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے اگر عقل ہے تو تم نصیحت حاصل کر لو گے پچھلی قوموں کے حالات کو سن کر۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آسمان اور زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہے، جتنی چیزیں ہیں، ان سب کو ہم نے 6 دن میں پیدا کیا، 6 دن میں بنایا۔ ان سب کے بنانے سے میں تھکا نہیں، ذرہ برابر تکلیف نام کی کوئی چیز یا تھکاوٹ نام کی چیز مجھے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تو اے انسان، جو تم یہ گمان کر رکھے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہونا ہے اور قیامت کا وقوع نہیں ہوگا، قیامت قائم نہیں ہوگی، یہ تمہاری عقل کی غلط فہمی ہے۔ یقیناً قیامت قائم ہوگی۔ جب ہم ان سب تمام کاموں کو کر لیا، آسمان، زمین، سورج، چاند، درخت اور اس کے اندر اتنی ساری مخلوق ہے، سب کو ہم نے بنایا 6 دن کے اندر، اور ذرہ برابر تھکاوٹ کیا چیز ہے اس کا ہمارے پاس ٹچ بھی نہیں ہوا، تو تم یہ غلط فہمی میں مبتلا مت ہو کہ قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت ضرور بھی ضرور آئے گی، اور تم سب کو اے انسان اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس میں ایک بات کا ذکر کیے ہیں کہ ہم نے 6 دن میں پیدا کیا اور کوئی تھکاوٹ ہمیں نہیں ہوئی۔ یہودی لوگ مدینہ المنورہ میں، جو یہودی آس پاس میں یا اہل کتاب جو یہودی تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں، توریت میں
رد و بدل یہ کر دی، تو اس میں بھی تذکرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین اس کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں دونوں کے درمیان میں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی تھکاوٹ اللہ کو ہرگز نہیں آئی۔ تو ان یہودیوں نے کتاب میں تبدیل کر کے یہ لکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں زمین، آسمان اور اس کے درمیان جو چیزیں بنائی، اور ایک 7واں دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام فرمایا، یعنی تھکاوٹ تھک کے آرام کی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں ایک بہتان تراشی ہے، الزام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خارج کیا کہ ہم نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا اور ہم ذرہ برابر بھی تھکے نہیں۔ لہذا یہودیوں کا جو بہتان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں بنا کر ان تمام چیزوں کو ایک دن آرام کیا، یہ غلط بات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیے، آپ اپنے کام میں مضبوطی سے قائم رہیے، جو ہمارا حکم آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو لوگوں میں پھیلائیے۔ رہی بات یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، تو آپ اس پر صبر کیجیے، ٹینشن زیادہ مت لیجیے۔ ہدایت کا کام میرے ذمہ، آپ کا کام اپنی ذمہ داری باتوں کو پہنچا دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے تھے تو کفار مکہ طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، ایذائیں پہنچاتے تھے۔ آپ جب بات کرتے، سمجھاتے دین کی باتیں، تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، ہنستے، کہنے لگاتے، اور اتنا شور و گل کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتانا بھی مشکل ہوتا تھا۔ لوگ آپ کو ساحر کہتے، کوئی مجنون کہتا، کوئی کیا، بہت سارے القاب سے، غلط القاب سے آپ کو پکارتے تھے۔ تو ایک نبی جب دین کی دعوت دینے لگے تو دین کی دعوت میں، تبلیغ میں مشقت ہے ہی ہے۔ کوئی بھی دین کی خدمت کرنے والا ہو، اس میں اس کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا طرح طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ صبر کیجیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں 13 سال رہے، دین کی دعوت دی نبوت کے بعد۔ تو پورے 13 سال مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل، مشکلات سے بھری پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ ابن معیط نے آپ کے گلے پر، آپ کے کندھے پر اونٹ کی اوجری لا کر رکھ دی۔ آپ دبے جا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قریب البلوغ تھی، اس کو صاف کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ ابن معیط، یہ خلیل کمینہ انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے چادر لپیٹ کر کھینچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کے بل گر پڑے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہنے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک انسان کو صرف اس بات پر قتل کر دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور حق کی دلائل دے کے حق بات کہے، اور تم اس کو مار دینا چاہتے ہو؟ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عقبہ ابن معیط کو دھکا دے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا۔ بہرحال بہت مشکلات کا سامنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریبی شہر طائف گئے تاکہ وہاں کے لوگ دین کی دعوت قبول کر لے، اسلام میں داخل ہو جائے۔ اور طائف کے جو بڑے سردار قسم کے لوگ تھے، ان کو قبیلہ ثقیف کے لوگ، ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس نیت سے کہ اگر یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائے تو اسلام کو ایک مضبوط طاقت ملے اور اسلام کا کام ایک مضبوط طریقے سے پھیلے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے کے لیے انہوں گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انہوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا نہیں صحیح سے، اور ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ ابھی دور سے مسافر آئے ہیں تو ہم مہمان نوازی کریں، عزت کریں، اکرام کریں، وہ بھی اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
ان لوگوں نے یہ سب کچھ نہیں کہا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر جا رہے تھے تو ان طائف والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بدماش لڑکوں کو لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کی طرف سے پتھر پھینکتے تھے. روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خون سے لہولہان ہو گیا، خون سے لہولہان ہو گیا. ساتھ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھ میں تھے. ایک ندی کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی کو اتار کر خون کو صاف کرنے لگتے ہیں تو اس قدر خون بہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک اس جوتی سے خون سے چپک گیا. تو میرے عزیز دوستو، دین کی راہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا گیا، جتنی تکلیفیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اتنا کسی کو نہیں دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کفار مکہ، ان کی تکلیفیں، ان کی ایذائیں، ان کی مخالفت سے آپ ٹینشن مت لیجیے، آپ صبر کیجیے، صبر کیجیے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صبر کیجیے، صبر کرنے کے ساتھ ساتھ ٹینشن ہے یہ، تو آپ ٹینشن کو دماغ میں لے رکھیں گے تو یہ ٹینشن بڑھتا رہے گا. آپ دماغ کو ہٹا کر آئیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیے. فجر کی نماز پڑھیے، ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے اور اللہ کی تسبیح تحمید بیان کیجیے، پڑھتے رہیے. آپ کا ٹینشن اس سے کیا ہوگا؟ دور ہوگا، راحت ملے گی. دیکھیے تب وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو پیدا کیا جو ان دونوں کے درمیان میں ہے 6 دن. کتنے دن میں؟ 6 دن میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، اور ہمیں تکلیف، تھکاوٹ ٹس سے مس نہیں ہوئی، اور ہمیں تکلیف چھوئی تک نہیں، ٹچ بھی نہیں. تکلیف کیا ہے؟ تھکاوٹ کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے، وہ کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کرنا ہے تو اس سے کہتا ہے کن فیکن. چیزوں کو کہتے ہیں کہ ایسا ہو جا، وہ چیز فوراً اس طریقے سے ہو جاتی. تو تم قیامت کے بارے میں بڑی سمجھ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم نہیں کر لیں گے، یہ تمہاری غلط فہمی. قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے دوسری جگہ، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا زیادہ پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا بنانا، زمین کا بنانا، سورج کا بنانا، چاند کا بنانا، زمین کا پھیلانا، یہ زیادہ سخت ہے؟ کون سا زیادہ کام سخت ہے؟ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، تمہارا بنانا زیادہ سخت ہے یا ان چیزوں کا بنانا زیادہ بڑا ہے؟ یقیناً ان چیزوں کا بنانا کیا ہے؟ زیادہ سخت ہے بالمقابل تمہارا بنانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں، لان تان کی باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے. صبر کیجیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. حالات ناموافق ہو انسان صبر کرے، صبر کا پھل میٹھا میٹھا ہے. قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی مدد جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مدد طلب کرو نمازوں کے ذریعے سے. اب ہم کو کوئی تکلیف پہنچی، حکم ہوا چلو تکلیف پہنچی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دل لگاؤ نماز کی طرف. ہمیں بھی حکم ہے، کوئی تمہیں ٹینشن ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، آپ جاؤ نماز پڑھو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تکلیف، مصیبت، رنج سب دور کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہی حکم ہے.
آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں کفار مکہ۔ اب کیا کام کرنا ہے؟ صبر تو کر لیا، کرنا کیا ہے؟ جائیے اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی حمد و تسبیح کیجئے، سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے۔ سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز پڑھیے، سورج غروب ہونے سے پہلے ظہر عصر کی پڑھیے۔ نماز کے اندر، نماز جو اللہ کی نماز کے اندر تکبیر ہے، اللہ اکبر ہے، ثنا ہے، التحیات ہے، اسی طریقے سے ہم سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اس میں یا تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ اب نماز پڑھیے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات میں اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، یعنی مغرب کی نماز پڑھیے اور عشاء کی نماز پڑھیے، ان نمازوں میں تسبیح بیان کیجیے۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور فرض کے بعد بھی تسبیح بیان کیجیے۔ فرض کے بعد، فرض سے پہلے ہم نفلی نماز پڑھتے ہیں، فرض کے بعد بھی نفلی پر نماز پڑھتے ہیں، وہ مراد ہے۔ اور ایک مراد یہ بھی ہے کہ ہم جو فرض نماز کے بعد جو تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں وہ مراد ہے۔ ایک حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرین کے وہ غریب قسم کے لوگ، کمزور قسم کے لوگ جو کھانے پینے کے محتاج، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مالدار لوگ تو بہت اچھا نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور صدقات بھی اچھا خوب کر رہے ہیں، میں غریب ہوں، کمزور ہوں، تو میں تو صرف نماز ہی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، جو کچھ میں اپنا عمل اپنے جسم سے تعلق رکھتا ہے وہی کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ آئے، غریب قسم کے لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارا ثواب تو یہ مالدار لوگ لوٹ لیں گے، ہمیں کیا ملیں گے؟ سارا ثواب تو انہیں کو، ہم تو بالکل کمزور قسم کے لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بس معمولی عبادت کرتے جو اپنے طور پر کیا کر لیا؟ یہ لوگ تو خوب غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو میرا کیسے ان سے مقابلہ ہوگا؟ میں تو بہت کمزور ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحیح ہے یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے اور مسند احمد میں روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لو۔ یہ چیزیں تمہارا ان کا مقابلہ خیرات صدقات میں کر لیں گی۔ تو پھر وہ سوال کرنے لگے غریب مہاجرین قسم کے لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث تو وہ مالدار بھی سن لیے، وہ بھی اس پر عمل کریں گے، پھر ہمیں کہاں فضیلت ملی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جسے فضیلت دے تو وہ فضیلت تو اسے مل کے ہی رہے گی، اور میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت اسے بھی مل گئی، تمہیں بھی مل گئی۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، جو شخص یہ پانچوں نماز کے بعد یہ تسبیح کو پڑھے گا اور ایک مرتبہ چہارم کلمہ پڑھ لے، تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کا گناہ ہے تو وہ گناہ اس کیا ہو جائیں گے، اس سے معاف ہو جائیں گے۔ اب اس سے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے تو گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، اور گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کیا ہے، شرط ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔